الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صدر احترام علماء کرام، ذی قدر سامعین، بزرگان محترم، ذی وقار نوجوان احباب، جمعیت اشاعت التوحید و سنت دے زیر اہتمام اج دی اے سیرت کانفرنس انتہائی شان و شوکت اور وقار نال انعقاد پذیر ہو رہی ہے. میں اپنے نوجوان بھائیوں اتنی خوبصورت کانفرنس کے انعقاد اتنے دلی طور پہ مبارکباد پیش کرنا. سارے واسطے بڑی سعادت کی گل ہے کہ ساری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنت دے روح رواں
موسوی جمعیت دے ناظم اعلیٰ کل پاکستان خطیب اسلام ولی ابن ولی حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری سیدہ مجدہ وہ بھی انتہائی شفقت فرماندے ہوئے اس کانفرنس کے اندر تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ مفصل اور مکمل بیان حضرت شاہ جیدہ ہوئے ہیں. انہوں کی تشریف آوری تو پہلے میں تساں احباب کی خدمت کے اندر 3 لا عرض کرنے توحیدی احباب لا تو واقف نہ ہوئے یہ کی ہو سکتا ہے. ایک لا دا تعلق ہونے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال، لا دا تعلق ہونے احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال، اور تیسرے لا دا تعلق ہونے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال. اگر امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت، آپ کا کردار، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کا خلاصہ احباب کے سامنے پیش کرنا ہوئے کہ یا آمنہ دلال کا مقام ہے، یا آمنہ دلال کا احترام ہے، یا آمنہ دلال کا پیغام ہے. سارے سیرت کا نچوڑ اور خلاصہ یہ 3 عنوان او اللہ کریم نے قرآن مجید کی روشنی 3 لا اور 3 سیرت کے پہلو. میں ہوں پہلا لا شروع کرنے لگا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد. آیا نا لا؟ پہلا عنوان احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے مقام مصطفیٰ. مقام کا پتہ ہوا تو اور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا پہلو دن جا رہا ہے. اللہ کریم فرمایا بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. سورة البلد میرے سامنے آخری پارا پہلا لا جس کا تعلق مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال. اللہ کریم فرمانے جس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بیان کر رہے ہیں، لوگ تمہیں شاعر آخر اللہ، لوگ تمہیں مجنون کہہ رہے اللہ، لوگ ان گل میرے محبوب گل میں اللہ کریم مکے شریف کی قسم، اللہ کریم تو مکے شریف کی قسم سے اٹھا رہے ہیں کہ اس دن در خانہ کعبہ ہے. فرمایا نانا
اللہ مکہ مکرمہ کی قسم کی اٹھا رہے اس کے اندر صفا پہاڑی فرمایا نانا اللہ تے مکہ شریف کی قسم کی اٹھائیے اس کے اندر مروہ پہاڑی موجود فرمایا نانا اللہ کی قسم ساری مکہ شریف اس کے اندر زمزم کا چشمہ ہے فرمایا نانا اللہ کریم مکہ کی نسبت عرفات دے میدان اس سے قسم اٹھا رہے میناد مختلفت مقامات اللہ فرما دے نانا اللہ کریم مکے کی قسم کیوں اٹھا رہے کہ مکے شریف کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت گزرے ہے فرمایا نانا اللہ مکے شریف کی قسم کیوں اٹھا رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا کچھ حصہ مکے شریف کی گزری ہے اللہ فرما دے نانا اگر کہ مکے شریف کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کا ایک حصہ گزریا حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود ہے کہ اللہ کریم نے بھی منظر بیان فرمایا ہے میرے سامنے پہلا پارا کہ سورہ بنا سورہ نو تک رہا فرمایا قواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع سورۃ البقرہ پہلا پارا یہ آیت نمبر 127 سامنے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف یہ بنیادیں اٹھا رہے ہیں مکے شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مکے شریف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک مکے شریف کی سرزمین خانہ کعبہ شریف میں بنیادیں اٹھا رہے ہیں کہ عرض کر من ربنا تقبل اے سارے پروردگار بیت اللہ دیا تعمیر کرنا ساڈا کم ہے مکان بنانا ساڈا کم ہے اللہ سانو اپنی محنت کے ناز کوئی نہیں اللہ سانو اپنے عمل کے فخر کوئی نہیں پروردگار اس کوشش تے سانو آکر نہیں اساں اپنی آجی ظاہر کرائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا سادہ کم نہیں قبول کرنا تیرا کم کم بندہ بھی نال آکل نال فخر نال حضرت ابراہیم کی حضرت اسماعیل دونوں باپ بیٹا مکے شریف کے اندر اللہ کے سامنے اپنی آنکھیں ظاہر کر رہے ہیں اے پروردگار حضرت ابراہیم کے حضرت اسماعیل مکہ شریف تیرے سامنے آنکھیں ظاہر کی تھی اس واسطے تو مکے کی قسم اٹھا رہے ہیں فرمایا نانا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک حصہ گزرا اس واسطے قسم اٹھائی مکے شریف کی نانا حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے رہے اس واسطے قسم اٹھائی نانا اللہ اللہ ٹھوکر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی لگی رب العالمین نے مکہ کی سیاح زمین پانی کا چشمہ زمزم اللہ جاری کر چھوڑا اس واسطے اللہ قسم اٹھا رہے ہیں فرمایا نانا میں لاتا قسم اٹھا رہے ہوں تاکہ لوگ مقام مصطفیٰ کا پتہ چل جائے اللہ کا اب آپ محبت نال سبحان اللہ کہنا ہے اللہ کریم فرمانا مکے شریف دیا قسم اٹھا رہے ہیں کہ مکے کی زمین نال میرے محبوب
میرے محبوب قدم لا 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 پہلا لا مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے محبوب قدم مکے کی زمین نہ لگے ہو دے ہم اللہ کریم قسم سب اٹھاوا آپ نال جو نسبت ہو گئی اللہ اللہ خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اے مومنو کس نے کتاب رب کو گوارا نہیں تو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم اس کا گزارا نہیں ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں نسبت مصطفیٰ بھی آمنہ دلال نال نسبت اللہ اللہ بام خیال نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں مکے شریف نال میرے محبوب دے قدم لگے ہوئے ہیں انت ہل بہذا البلد نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں سید ذات اللہ شاہ بخاری شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اقسموا بهذا البلد اللہ نسبت جو ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ایک بیان کر رہے ہیں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ماشاءاللہ کے مکے شریف کے اندر اپنے قدم مبارک آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چھوڑے اللہ نے قرآن کی قسم اٹھائی شروع کر دیا فرمایا اللہ پہلا لا عرض کرنے اللہ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت انداز کہ میرے سامنے سورۃ الانفال نامہ پارا کہ آیت نمبر 32 مکے شریف آپ کی موجودگی ایک اور عجب انداز نال وَإِذْ قَالَ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم سورۃ الانفال نواں پارہ آیت نمبر 32 نظر ابن حارث وڈیرا پڑھ کے اگے ٹرے کہ
باقی مکی شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہن والے دشمن پیچھے پیچھے نال ٹر پے بیت اللہ شریف کی چھاؤں جا کے انہاں رب العالمین دے دربار اپنے خلاف دعا کرنی شروع کر دی جماعت کے پارٹی اپنے خلاف دعا کر رہی ہے کی کہہ رہے ہیں اللہ ان کان ھذا هو الحق من عندک اے اللہ اگر آمنا دلال سچے اساں پھر بھی میں مندے اتنے سخت دل یہ نہیں کہتے اللہ اگر سچا نبی سانو مننے تو نانا اتنے دل سخت حضرت سلطان العارفین بابا سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماوین فرمان دیر بندہ ناکیاں دھوتیاں ملدا ڈڈا مچھیاں ہو تیرا ملدا ناکیاں دھوتیاں ملدا ڈڈا مچھیاں ہو جے رب ملدا لبیا والا تو ملدا بھیڑا سسیاں ہو جے رب ملدا گھٹیاں سچیاں تو ملدا دانا ہسیاں ہو جے رب ملدا رات مجامیاں تا ملدا گال کڑچیاں ہو انہاں گلاں رب نہیں ملدا بہو انہاں گلاں رب نہیں ملدا بہو رب ملدا گلاں اچھیاں ہو اتنا دیر سخت ہو گیا ہے پروردگار کہ آمنہ دلال سچا نبی اساں پھر میں مندے اللہ سانو پتھراں دی بارش نہیں چھوڑ پتھراں دی بارش چلنے باب جانا منظور ہے دردناک عذاب کوئی دے چھوڑ او سانو منظور ہے سچے نبی دے پیچھے نہیں ڈرنا اللہ کریم فرمانے او مکے والوں اپنے واسطے پتھروں کی بارش مگ رہے ہو دردناک عذاب مگ رہے ہو میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکے شریف کے اندر تھوڑے نال موجود ہے میں اللہ کریم کا جواب سن لو فرمایا كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون سرائکی دو جملہ سنا لگا آئے کاش تاری زبان سرائکی ہوتا کو لطفا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن پتھروں کی بارش مغرین دردناک عذاب مغرین اللہ کریم فرماتا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عذاب دے کر چھوڑا پتھروں کی بارش کرنا دے نازل کر چھوڑا پر میرے محبوب عذاب نہ دے دا بہت سارا یہ سرکی کا محاور ہے دروازہ کھٹ گیا ہے بہت ساری سرکی کا محاور ہے دروازہ کھٹ گیا ہے میں دروازہ کھولتا ہوں میرا دشمن دروازے پہ آیا کھڑا ہے معافی مانگ رہے ہیں مولانا میرے معاف کرو میں تیرے آل بنی سے دین کی دین بڑا ظلم کیتا ہے خان صاحب میں تیرے دروازے پہ چل گیا میں حیران ہو گیا کہ میرے دشمن
دشمن کے نال ایک میرا دوست بھی کھلوتا ہوئے سفر سی بن گئی مینو کہتے مولانا میں بھی نال چل گیا منگنا معاف کر چھوڑو کہ میں اپنے دوست نے آخیا میری سرکی کا محاورہ یار دل تو نہیں کرنا بڑی اس میرے نال سیاسی کی ظلم کرتا رہی ہے ستم کے پہاڑ توڑتا رہی ہے پر ان معافیا کردا تیرا اللہ فرمان میرے محبوب عذاب دے چھوڑا ان دشمنوں جڑے مر رہے پر نہ دینا مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وجود ہی اتنے موجود ہوئے اللہ عذاب دشمنوں نہیں دینا ہوگا کہ جتنے موجودیاں تلیاں لگ گئے اللہ قسم اٹھانا شروع کر دے قدم قدم پہ رحمت نفس نفس پہ درد دے قدم قدم پہ رحمت نفس نفس پہ درد دے جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے راج تک جہاں جہاں گزر گیا سارے سرائکی کے شاعر نے کیا کم کرنے عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتوں لگدا گیا رنگ لینا گیا سبحان اللہ پہلا لا یہ تو بڑا ایک مستقل موضوع عنوان ہے اگلے دو ٹاپک رہنا جامع نمبر ایک مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو اب آپ دوسرا پوائنٹ نمبر دو احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کے ذکر پہلا دوسرا لا شروع کرنے لگا عنوان کے لیے احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مالک کائنات نارے کتاب اللہ اللہ نے قلم مسئلہ سمجھایا ذکر کیا ہے لا کہ میرے سامنے 26واں پارہ کہ سورت بنام سورت حجرات فرمایا ایھا الذین آمنوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سورۃ الحجرات 26واں پارہ کہ میرے سامنے آیت نمبر 2 کھلی پر مالی کا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پانے مالی کا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پانے کم ہے میرے اللہ کا اللہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 26واں پارہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے صحابہ کرام کی جماعت حاضر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان تھوڑا بھی اختلاف پیدا ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے ہیں بنو تمیم قبیلے کا سردار اس کو مقرر کرنا چاہیے ہے
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک آقا نے مقرر کریے حضرت فاروق اعظم اکرم ابن حابس مقرر کریے آپس میں دلائل دینے شروع کیتے ہیں آواز اونچیاں ہونے لگ گئی ہم نہ دل کے بوجھ ہوئے ہیں کہ میری مجلس کی اونچی آواز میری مجلس کی بلند آواز میری مجلس کے اندر اختلاف رائے ہیں اتنی بلند آواز نہ اللہ کے محبوب کا چپ کر گئے لیکن رب العالمین چپ نہیں رہا فرمایا احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار خبردار اے ایماندارو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز اونچیاں نہیں کرنا آپ کی آواز میں اپنی آواز پس رکھنے نہیں رکھنے نمبر 2 بلا اگر میرا محبوب تھوڑی درمیان تشریف فرمائے آپس گل بات کرنے کو بات آواز اونچا نہیں کرنا پہلی گل میرے محبوب کی آواز اونچی آواز نہ ہوئے نمبر 2 میرے محبوب کی موجودگی کا آپس کے اندر اونچی آواز نہیں بولنا میرے محبوب نے محبوب آواز اونچی نہیں کرنی آپس میں بات کرے میرے محبوب کے بولنے آواز پھر بھی اونچی نہیں کرنی اگر میرا محبوب پریشان ہوا بڑی آوازوں کی وجہ تو سارے نیک عمل کرے برباد جیڑا میرے محبوب کو پریشان کرے اپنی اونچی آواز عمل سارے برباد لا تشعرون عمل بھی اس وجہ سارے سارے برباد ہو جانے کہ پتہ نہیں چلا جمعیت اشاعت التوحید و سنت کے احباب سارے واسطے کوئی پریشانی نہیں پریشانی کی پرابلم کا انہوں لوگوں واسطے نعرہ مارے دم بدم پڑھو درود حضرت بھی یہاں موجود اور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں میں اونچی آواز نال بیان کرا اونچی آواز نال تقریر کرا اونچی آواز نال واعظ کرا اونچی آواز نال خطابت دے جوہر لکھا پر سارے نیک عمل برباد یا عقیدہ چھوڑ یا تقریر چھوڑ عقیدہ انصاف کی گل ہے کوئی میں کسی نال زیادتی تو نہ کر رہا یا عقیدہ چھوڑ یا عقیدہ چھوڑ یا تقریر چھوڑ رنگی چھوڑ دو جب دیکھ رہے ہو رنگی انصاف کی گل کسی بھی ذات سے کیچڑ اچھالنا یہ میری جماعت ساتھ توحید و سنت کا مشن نہیں کسی کا نام لے کے تنقید کرنا یہ میری جماعت کا پروگرام نہیں انصاف کی دعوت دے رہے ہیں آمنہ دے لال موجود ہونے تو اپنی آواز میں اونچا کرنے کی اجازت ہے ورنہ انتہبت اعمالکم انتم لا تشعرون درنگی چھوڑ دے درنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا حضرت عاشق رضی اللہ تعالیٰ نو جا رہے کہ رستے سے ایک بندہ روتا ہے نظر آئے بھائی جان تسی کیوں رہے ہو حضرت صادق بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں حضرت عاصم بن بھائی جان کی گل حضرت صادق نے رو کے اپنا درد دل سنائے کیوں نہ روا اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی آواز اونچی آواز نہیں کرنی
میں آمنا بلال مجلس حاضر ہوا کہ میری آواز اللہ نے اونچی بنائی میں گل بات کی تھی آپ کی آواز سے میری آواز اونچی ہو گئی انتہ بتا مانو گم تم عمل میرے سائے برباد ہو جانے رو رہے تھے پریشان حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے سارا درد دل سنیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر حاضر ہو گئے حضرت ثابت نے کیا کیتے ہے اس کے در اٹھے اپنے گھر کے اندر جا کے کمرے کے اندر اپنی بیوی نے کہنے لگے دروازہ پانی بند کر اندر کمرے میں رونا شروع کر دیتا ہے اب آپ کو وہ تفصیل سے میرا جملہ لکھا ہے اللہ صحابہ کی پریشانی برداشت نہیں کرتا بڑے میرے کو تلائے نہیں لیکن یہ موضوع نہیں حضرت عاصم رضی اللہ تعالی سارا حال جا کے سنایا حضرت محبوب حضرت ثابت پریشان رضی اللہ تعالی عنہ کیوں پریشان کیوں سی آواز اٹھی ہے کہ تاری مجلس حاضر ہویا کہ گل بات کرنے لگا آواز اٹھی جو ہے سارے عمل نیک شاید ہو جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نانا سن جلدی جا صادق ملایا حضرت عاصم چلے اس جگہ پہ پہنچے جتنے ملاقات ہوئی حضرت صادق نظر نہیں آ رہے پوچھے پتا چلا گھر کے اندر ہی اتنے پہنچ گئے دروازہ کھڑکھڑائے گھر والے نحال سنائے وہ جو کمرے کے اندر ہو رہے ہیں اللہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے بھائی صادق چلو 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن بلا رہے ہیں کہ حضرت صادق رو گئے نال ٹر گئے اب آپ خیال نیت کی ساتھ توحید و سنت رسول نوجوانوں نے توحید و سنت حضرت عاصم نہیں جا رہے ہیں حضرت صادق نہیں جا رہے ہیں آمنہ بلال کی مجلس میں نہیں جا رہے ہیں یہ سارا عقیدہ ثابت ہو گیا کہ جو ہوتا عاشق وہ جاتا ہے کرتا میں تو بھائی صبح سراتا ہوں کہ تھوڑے پنجاب کے اندر نعرہ لگ رہی ہے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے پنجاب والے کی کہہ رہے ہیں سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ نہیں 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 میرا عقیدہ میری جماعت ساتھ توحید و سنت عقیدہ نوجوانوں نے توحید و سنت عقیدہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ سارے پیر و مرشد سیدنا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ نہیں 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 عاشقاں دے کول آمنہ بلال نے چل کے نہیں جانا ہوندا بلکہ ساڈا عقیدہ کہ جو ہوتا عاشق وہ جاتا ہے در پر نعرہ تکبیر سبحان مولانا غلام اللہ حضرت حضرت ارشاد التوحید و سنت جو ہوتا ہے عاشق کسی نہ کوئی ضد نہیں جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو در در بلاتا نہیں ہے نبیوں نے توحید سکھلایا کر قسمت نہ پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں لا الہ الا اللہ خدا کے سوا کوئی لاتا نہیں ہے جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در در نبی کو در در بلاتا نہیں ہے حضرت صادق پہنچ گئے حضرت
رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں سب پریشان ہیں اللہ کے محبوب میری آواز اللہ نے کی بنائی ہے کہ میں گفتگو کروں تھوڑے سامنے بڑی مجلس کے اندر بڑی محفل حاضر ہوں گے عمل سارے برباد نہ ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثابت تو میری مجلس میں رہے گی اس طرح مرضیہ میں گفتگو کرتا رہے اتنی مرضیہ میں گفتگو کرتا رہے کہ کچھ نہیں ہونا تیرے عمل برباد نہیں ہوئے تیری آواز اچھی اللہ نے بنائی ہوا کہ جنہ بھی آواز اچھا نہیں ہوئے گلے پھاڑ پھاڑ چیخ چیخ آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم موجودی اچھی آواز نال گل بات کرے نا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ کہ ہو سبحان اللہ احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے باوی پارا کہ سورت کا نام سورت الاحزاب کہ آیت نمبر 53 اللہ فرمان یا ایھا الذین آمنوا احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء ولكن صادقين فادخلوا فإذا طلتم فانتصروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نال نکاح دی خوشی وچ دعوت ولیمے دا پروگرام بنایا ہے بکری ذبح کی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا باقی ازواج مطہرات کے سامنے بڑے عجیب انداز نال بیان کر دی کہ میں آمنہ بلال دی او گھر والی ہوں کہ میرا نکاح اللہ نے عرصہ کے طرح سمجھنا کہا. رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ ماں بکر والے فرمانے اللہ فرماتا فلما قضى زید منها قطرا زوجناکها سورت الاحزاب میرے سامنے 22واں پارہ آیت نمبر 33 اس لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے بی بی زینب کلام نہیں چھوڑی. اللہ فرمائے زوجنا کہا میرے محبوب بی بی زینب نال عرصہ میں نکاح نہیں کرنا. اللہ نے عرصہ میں بی بی زینب کا نکاح تیرے نال پڑھ چھوڑے. ایک اور گل نہیں سنی ہے جزاک اللہ دو نکاح ایسے میرے عرصہ کے اندر کتنے نکاح
بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح آمنہ بلال نال تے دوسرا نکاح جڑا رب العالمین نے پڑھیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دینا حضرت عثمان رو رہے ہیں اکھیاں نکلنا سجاری آپ نے فرمایا عثمان خیر رہے کیوں رو رہے ہیں اللہ کے محبوب کیوں نہ رو رہا تو صحابی لختے جدر بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری نکاح کی گئی دنیا تو رخصت ہو گئی بڑا پریشان سے مخموما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوجک ام کلثوم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے عثمان رو گئی مخمول نہ ہو پریشان ہو اللہ نے میری دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح تیرے نام اللہ کر چھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نال نکاح لے اس خوشی کے موقع پہ دعوت ولیمے میں انتظام کیا ہے صحابہ کرام آ گئے کھانا کھا گئے حجرے دے اندر گل بات جن واسطے پہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کہ کھانا کا کھا بھی پانے اور واپس تشریف لے گئے لیکن صحابہ کرام کا سارے اندر مصروف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے باہر تشریف لے گئے لیکن صحابہ کرام انہیں گپ شپ کی حالت میں تھوڑی دیر بعد واپس ہے صحابہ کرام گپ شپ کی حالت میں آپ دوبارہ باہر چلے گئے صحابہ کرام انہیں بیٹھے ہوئے نا واپس ہے پھر باہر چلے گئے آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی وجہ سے اپنی زبان مبارک نال نہیں کہتے ہیں کہ دعوت کا غصہ کھا لیں گے اور چلے رہو آپ تک چپ رہے گئے پر اللہ چپ نہیں ماشاءاللہ اللہ کریم نے مقام قرآن کا نازل کر کے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین ایمان والوں خیال کرے ہیں جتنے تک اجازت نہ ہو رہے ہیں میرے محبوب کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو رہا اب آپ خیال قانون کو لایا بھی ہے 10 بجے یہ میں اور ایک سمپل مثال کے طور پر کرنا لگا تو تیسرا تو ہو گئے ہو 7 بجے کے ٹائم اجے تو ہی کھانا تیار ہو رہے ہیں میزبان میں پریشانی بننی ہے میں مہمانوں نے سنبھالا یا کھانا تیار کراوا نہیں پہلے جا کے کھانے پکڑ کا انتظار نہیں کرنا اس ٹائم کے جاؤ جہے ٹائم تمہیں بلایا گیا ہے میرا محبوب پریشان ہو میں اللہ برداشت نہ کرتا لیکن جس میں تمہیں بلایا جانے تشریف لے کرو کھانا کھانے کے بعد خود گیا کرو زمین چلے گئے کرو کلام الصالحین الحدیث گل سب کے اندر مصروف نہیں ہونا باقی کے اندر مصروف نہیں ہونا ان ذالکم کان یؤذی النبی ویستحیی منکم کھانا کھانے کے بعد میرے محبوب کو گھر میں جگہ کے گپ شپ کروا آپ کو تکلیف دینے ہیں آپ حیا کی وجہ سے دھیان نہیں کرتے آمنہ بلال کا چپ رہ گئے لیکن اللہ لا یستحیی من الحق اللہ حق بیان کرے تو نہیں رکتا یہ لقیتہ کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے اللہ چپ رہا احباب خیال آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ کہ میرے محبوب کی گھر والیوں کو کوئی چیز مگری ہوئے ہے
خیال کرنا میری محبوب نے پریشان نہیں کرنا. اگے فرمایا اللہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. خبردار میرے محبوب کی دنیا کو ترن کے بعد آپ کی بیویاں نال نکاح نہیں کرنا. کیوں؟ بیوی کا میری آخری خامد مقامت ہوتی ہے کہ ہو میرے محبوب کی بیوی یہ قیامت کے دن اسے اور مرد نال جنت کے اندر جا رہی ہے. میں اللہ کی خیرت سے تلاش نہیں کرتی. نعرہ میرے محبوب نے دنیا کو توڑن کے بعد آپ کی بیویاں نال نکاح نہیں کرنا. یہ میرے محبوب کے مقام کے خلاف ہے. آپ کی ہمیں بیوی کہ تم آپ کی وفات کے بعد اس نال نکاح کرو کہ بہشت گرین کے اندر اسے اور مرد کی بیوی بڑھ کے جاوے. میں اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی. اتنے پہلے ہو گئے. نمبر 1 مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پہلو باقی ہے. رات کا کافی سارا حصہ گزر چکا ہے. اگر شاہ کی بہنوں میں کی باقی ملاقات باقی ہے. وما علینا